رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا ھذہ الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. صلوات بھیجو. برادران ایمانی، جہاں بھی ذکر کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، میں حدیث ثقلین کو سرنامہ قرار دیتے ہوئے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ یہ حدیث شریف سارے مسلمانوں کے درمیان ایک پیغام وحدت ہے، اور اس حدیث کے صحیح ہونے کا یقین پورے عالم اسلام کو ہے. یعنی صرف یہی نہیں کہ ان کے ہاں ہے اور ان کے ہاں نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حدیث شریف ہے کہ جس پر مسلمانوں کے درمیان جو اکابر اور جو مستند ترین علماء حدیث ہیں، سب نے یہ تحریر کیا کہ یہ صحیح السند حدیث ہے. یعنی اس کی سند میں کوئی اشکال نہیں، یہ سچی حدیث ہے. حدیث کی دنیا میں دو حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کی سند پر بس وہی بحث کر سکتا ہے کہ جس کے حسب و نسب میں خرابی ہو، کیونکہ جان بوجھ کر کسی سچائی کا انکار آسان نہیں ہوتا. تو ایک حدیث ثقلین ہے اور ایک حدیث غدیر. تمام عالم اسلام کے صحاح ستہ کے محدثین سب کو اعتراف ہے کہ یہ رسول کی سچی حدیث ہے، اور اگر حدیث سے انکار کی گنجائش ہوتی تو حدیث کا انکار کیا جاتا، مولا کے معنی نہ بدلے جاتے. یہ جو معنی بدلنے کی بات ہے، یہ اسی لیے ہے کہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ حدیث کا انکار کرے. میں مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے، اس کو 70 سے زیادہ صحابہ نے بیان کیا ہے، تو اس کے صحیح ہونے پر کوئی وہ نہیں ہے، چونکہ حدیث پر ایک برا دور گزرا ہے، اور یہ دور رسول اللہ کے فوراً بعد گزرا ہے. رسول اللہ جیسے ہی اس دنیا سے گئے اور ایک جو اسلامک اسٹیٹ بنائی گئی جس میں نظام حکومت رائج کیا گیا، تو رسول اللہ کے فوراً بعد جو اسٹیٹ وجود میں آئی وہ حدیث کی بہت مخالف تھی. 3 دور خلافت کے ایسے ہیں کہ جس میں بیان حدیث پر پابندی تھی. اگر کوئی حدیث بیان کرتا تھا
تو اس کو درے اور کوڑے بھی مارے جاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ درے اور کوڑے مارنے والا بھی صحابی تھا اور جو کھا رہے تھے وہ بھی صحابی تھے۔ یہاں مسلمانوں کی بات نہیں ہے، صحابی صحابی کو اذیت دے رہا تھا۔ وہ لوگ جو عظمت صحابہ کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اگر آپ پرکھیں گے تو سچائی یہ ہے کہ وہ صرف بنی امیہ کا ڈھنڈورا پیٹنا چاہتے ہیں، انہیں صحابیت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ رسول کے اصحاب کے لیے وہ غلط زبان بھی استعمال کرتے ہیں، غلط باتیں بھی استعمال کرتے ہیں، بس بات صرف اتنی سی ہے کہ معاویہ اور بنی امیہ کو کوئی کچھ کہے تو انہیں صحابیت یاد آتی ہے، کوئی حضرت علی کی شان میں گستاخی کرے تو انہیں صحابیت نہیں یاد آتی، کوئی ابو ذر کو ربضے بھیج دے تو انہیں صحابیت نہیں یاد آتی، کوئی عبداللہ ابن مسعود کی پسلیاں توڑ دے تو انہیں صحابیت نہیں یاد آتی، کوئی طلحہ و زبیر جو عشرہ مبشرہ میں انہیں قتل کر دے تو بھی صحابیت نہیں یاد آتی۔ اب غور فرمائیں کہ یہ تاریخ کے وہ تلخ حقائق ہیں کہ جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ناموس صحابہ کا جھنڈا بلند کرنے والے اصل میں صحابہ کے بھی غدار ہیں۔ اہل بیت کے تو غدار تھے ہی، صحابہ کے بھی غدار ہیں، اس لیے کہ کسی صحابی کی عزت نہیں کرتے، بس ان کی نظر میں وہ صحابی ہے کہ جو معاویہ کے دسترخوان کی مکھی بن جائے، اسے صحابی ماننے پہ تیار ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اس کے لیے آداب بھی ہیں، اس کے لیے القاب بھی ہیں، اور جو صحابی رسول الزام ہم پر ہے کہ شیعہ گستاخ صحابہ ہوتے ہیں، یہ الزام ہم پر عائد کیا جاتا ہے کہ شیعہ گستاخ صحابہ ہوتے ہیں، یہ صحابہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس صحابی کو برا کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک جو قرآن نے معیار پیش کیا ہے، ہم بس اس معیار پہ بات کرتے ہیں۔ قرآن صحابہ کے فضائل بھی بیان کرتا ہے اور صحابہ کو پھٹکارتا بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ احد کا تذکرہ کیا قرآن نے، یاد کرو کہ جب میرا رسول پکار رہا تھا اور تم پیٹھ دکھا رہے تھے، یہ تذکرہ قرآن ہی کر رہا ہے نا۔ خبردار اگر آئندہ ایسی غلطی ہوئی، یہ ہوشیار بھی قرآن کر رہا ہے، یعنی وہ صحابہ ہی تو ہیں جو رسول کو پیٹھ دکھا رہے ہیں، اور ان کا بھی تذکرہ ہے کہ رسول کے صحابہ قدم جمائے رہتے ہیں۔ تو معیار تو خود قرآن پیش کر رہا ہے کہ جو قدم جمائے ہے وہ لائق تعریف ہے، جو پیٹھ دکھا رہا ہے وہ لائق مذمت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یا علی یا علی اللہم صلی اللہ۔ احد میں بھاگ گئے، چلو اللہ نے معاف کیا، غلطی ہو گئی، مگر سزا جاری رہی۔ جب مولائے متقیان نے جنگ کا نقشہ بدل دیا اور گھبرا کر ابو سفیان کا کنبہ اور پورا لشکر فرار کر گیا تو کچھ دور جا کے رک گیا۔ جب رک گیا تو ابو سفیان کے ساتھ کے لوگوں نے کہا کہ ان کے بڑے لوگ قتل ہوئے ہیں اور حمزہ جیسی نامی گرامی شخصیت کو ہم نے مارا ہے، یہ گھبرائے ہوں گے، آؤ پلٹ کر پھر اٹیک کریں۔ ادھر اللہ نے اپنے رسول پر وحی کی کہ آپ ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا کریے، اور رسول اللہ نے اعلان کیا کہ لشکر کا پیچھا ہوگا، وہی جائیں گے جو ٹکے رہے تھے۔ اچھا، جتنے ٹکے ہوئے تھے وہ سب زخمی تھے۔ رسول کی حفاظت میں جو لوگ میدان میں ٹکے تھے، جو شہید ہو گئے وہ شہید ہو گئے، کسی کے ہاتھ پہ زخم تھا، کسی کے ٹانگ پہ زخم تھا، کسی کا سینہ زخمی تھا۔ تو فوجی قانون تو یہ ہے کہ زخمیوں کو ریسٹ دیا جائے، جو پہاڑوں پہ فرار کر گئے تھے اب ان کو بھیجا جائے، مگر اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ نہیں، بس وہ جائیں گے جو کل ثابت قدم تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام ثابت قدمی کو دوست رکھتا ہے، فرار کو دوست نہیں رکھتا۔ اب تاریخ پڑھ لیں احد کی، کوئی ایک ایسا نہیں گیا کہ جو بھاگ گیا تھا، صرف وہ گئے کہ جو زخمی تھے۔ اس میں کچھ ایسے صحابی تھے کہ جو ٹانگوں سے چل نہیں پا رہے تھے، دو بھائی تھے، دونوں زخمی تھے، رسول کے صحابی تھے، تو ایک بھائی نے ایک بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہم چلیں گے۔
اس کا مطلب یہ کہ یہ جو جذبہ جہاد ہے یہ انہی میں ہے کہ جو ثابت قدم ہیں، اور اللہ انہی کو عزت دے رہا ہے کہ تم پیچھا کرو گے اور کوئی ان کا پیچھا نہ کرے گا کہ وہ لوٹ کر جو واپس نہ آ سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے سزا کو جاری رکھا، اگر تم میرے رسول کو چھوڑ سکتے ہو تو پھر کسی شرف اور کسی رتبے کے لائق نہیں، کسی شرف اور کسی رتبے کے لائق نہیں۔ اس کے بعد خندق میں جب بہت بڑا لشکر آیا، بہت بڑا لشکر جس میں عمرو بن عبد ود تھا، تو پھر قرآن نے تذکرہ کیا کہ کچھ ایسے صاحب ایمان تھے جو کہہ رہے تھے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ پورا ہوگا، اور اس کے بعد قرآن نے تذکرہ کیا کہ تم پھر گھبرانے لگے۔ احد میں تم کو تنبیہ کی گئی تھی، اب قرآن ہی تذکرہ کر رہا ہے کہ تم پھر گھبرانے لگے، تم پھر ڈرنے لگے۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول کے ساتھ میدان جہاد میں شامل ہونے والے دو طرح کے لوگ، کچھ ثابت قدم ہیں، کچھ ڈر رہے ہیں۔ تو جو ثابت قدم ہیں وہ عزت و احترام کے لائق ہیں قرآن کی نگاہ میں، جو ڈر رہے ہیں وہ پھٹکارے جا رہے ہیں۔ تو جب اللہ پھٹکار رہا ہے تو اگر ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم پر کیا الزام؟ بھائی پہلے تنقیص صحابہ کا فتویٰ پروردگار پر لگائیے، پھر ہم سے بات کیجئے۔ اور اس کے بعد آخری مرحلہ حنین میں، جہاں 16,000 تھے۔ جنگ حنین میں آخری غزوہ رسول کا ہے عظیم الشان، جس میں 16,000 مسلمان تھے اور ان کی تعداد کم تھی۔ اور جب پہنچا ہے یہ لشکر تو انہوں نے پہاڑوں سے اور ادھر سے حملہ کیا، اور اتنی گرد اڑی کہ تاریخ لکھتی ہے کہ دن رات میں بدل گیا، اتنا اندھیرا ہو گیا۔ اب جب چاروں طرف سے پتھر برسنے لگے اور تیر برسنے لگے تو اب یہ جو بڑے نامی گرامی تھے کوئی نظر نہیں آیا، سب بھاگ رہے تھے پیچھے، رسول جا رہے تھے آگے۔ منظر یہ ہے کہ سب پیچھے بھاگ رہے تھے، رسول آگے جا رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب سب چلے گئے تو شبلی نعمانی نے اور دیگر لوگوں نے لکھا کہ 16 آدمی بچے تھے، 16,000 میں 16 آدمی تھے۔ ان کے نام بھی ہیں کہ حضرت ابوذر تھے، حضرت سلمان تھے، مولائے متقیان تھے، اور حضرت عباس کے بیٹے تھے، سب کے نام۔ وہ جو بڑے محترم ہیں ان میں کسی کا نام نہیں ہے، ہاں ان میں کسی کا نام نہیں ہے کہ وہ بھی سب چلے گئے۔ تو رسول نے جناب ابوذر سے کہا کہ ان کو پکارو، پھر وہی احد والی حرکت، ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کیے گئے کہ پھر وہی احد والی حرکت۔ تو آپ غور کیجئے کہ ہم ابتدا سے انتہا تک جب قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معیار یہ نظر آتا ہے کہ کچھ صحابہ ثابت قدم، جو ثابت قدم ہے قرآن انہیں صاحب تقویٰ کہہ رہا، اور جو ثابت قدم نہیں ہے قرآن ان کے یقین کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ ان میں یقین نہیں پایا جاتا۔ تو یہ جو دو کیٹیگری ہو گئی، تو جو ثابت قدم رہا اس کی تعریف ہوگی، اور جو ثابت قدم نہیں رہا بہرحال اس کی تنقید ہوگی۔ اب اس تنقید کو آپ دشمنی صحابہ کہیے تو یہ عجیب و غریب بات ہے، ورنہ جو رسول کے سچے صحابہ ہیں ان کی عزت کب آپ نے کی؟ مولانا یوسف پاکستان کے ہیں، امیر جماعت اسلامی، ابو لالا مودودی کے جواب میں صحابیوں کی شان میں کیا لکھ رہے ہیں یہ لکھت موجود ہے۔ ہم نے کبھی لکھا نہیں، 9 ربیع الاول کو کہے بھلے کچھ دیا ہو، لکھا کچھ نہیں ہے۔ بھئی ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں اور یہ سمجھ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ وہاں پہنچا رہا۔ ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم آپ کو ستانا چاہتے ہیں نہ چڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم تو برے لوگوں کو برا کہہ کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ آپ غور فرمائیں کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، بدری ہیں، یعنی بدر میں وہ تھے کہ جو پیچھا کرنے والوں میں تھے، وہ نہیں تھے جو پہاڑی میں ہیں، جن کا نام حمق ابن عامر ہے، یہ رسول اللہ کے بدری صحابی ہیں، یعنی یہ بدر میں تھے۔ اس کے بعد بیعت رضوان میں یہ تھے، پھر یہ مصر چلے گئے۔ تیسرے خلیفہ نے جب بنی امیہ کو بہت بڑھایا اور ان کی زیادتیاں حد سے سوا ہونے لگیں تو یہ مصر سے آئے شکایت کرنے، اور اس کے بعد
جو تیسرے خلیفہ کے خلاف موومنٹ چلایا وہ 3 لوگ تھے، طلحہ، زبیر اور عائشہ۔ ان 3 لوگوں نے تیسرے خلیفہ کے خلاف موومنٹ چلایا۔ عائشہ یہ کہتی تھی کہ یہ ناصل ہے، اس کو قتل کر دو۔ ناصل ایک یہودی تھا جس کی داڑھی لمبی تھی، تو تیسرے خلیفہ کو بی بی عائشہ ناصل کہتی تھی کہ اسے قتل کر دو۔ پورا موومنٹ تھا، تو اس موومنٹ میں حجر بن ندی بھی تھے، طلحہ و زبیر بھی تھے، اور وہ حضرت ہموق بھی تھے۔ تو یہ سب لوگ تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ مولوی یوسف ان کو کیا لکھ رہا ہے، حجر بن ندی کو، حضرت ہموق کو، کہ یہ غنڈوں کے سردار تھے جنہوں نے تیسرے خلیفہ کے گھر کو گھیر لیا۔ جو بدری صحابی ہے اسے آپ غنڈوں کا سردار لکھ کے صحابیت کی عزت کر رہے ہیں کہ توہین کر رہے ہیں؟ صرف اتنی سی بات ہے کہ جب آپ پر کچھ آتا ہے تو آپ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، صرف اس لیے کہ یہ وہ صحابی تھے جو بنی امیہ کو ریکگنائز نہیں کرتے تھے۔ تو جس طرح معاویہ کو اور اس کے خاندان کو ریکگنائز نہ کرنے والوں کو آپ صحابی نہیں سمجھتے، ویسے ہی بنی ہاشم کو ریکگنائز نہ کرنے والوں کو ہم صحابی نہیں سمجھتے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بھئی صحابیت کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، بالکل مانتے ہیں۔ ان صحابہ کو مانتے ہیں جو بنی ہاشم کے ساتھ تھے، ٹھیک ویسے ہی جیسے آپ ان صحابہ کو مانتے ہیں جو بنی امیہ کے ساتھ تھے۔ یعنی پوری تقسیم ہے یہ، اور میں نے بڑی ریسرچ کی ہے اس موضوع پر، تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لکھنؤ سے لے کر پاکستان تک عظمت صحابہ کے جتنے نعرے لگتے ہیں، تحفظ ناموس صحابہ کی جتنی تحریکیں چلتی ہیں، یہ صحابیت کی ہمدردی میں نہیں ہے، یہ بنی امیہ کی ہمدردی میں یہ صحابیت کی ہمدردی میں ہوتی تو اگر معیار صحابیت ہو تو ہر صحابی محترم۔ اگر آپ کا یہی معیار ہے کہ سارے صحابی، مشاجرات صحابہ میں چپ رہیے، کچھ بولیے نہیں، صفین میں خاموش رہیے، معاویہ بھی صحابی ہے، علی بھی صحابی ہے، تو یہ جو آپ کی خاموشی ہے یہ صرف بنی امیہ کے لیے ہے۔ جو تیسرے خلیفہ کو قتل کر رہے ہیں وہ بھی تو صحابی ہیں، اس میں بلبلانے لگتے ہیں، ہر ایک کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کا معیار یہ ہے کہ جو بنی امیہ کے خلاف ہو آپ اسے صحابی نہیں مانتے اور اس کی صحابیت پہ بھی شک کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا وہ معیار بنایا ہے، ہم نے اپنا معیار بنی ہاشم کو رکھا ہے۔ اس لیے رکھا ہے، اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم قرآن سے الگ نہیں ہوتے۔ آپ قرآن کی تفسیریں پڑھ ڈالیے، قرآن میں 2 شجروں کا تذکرہ ہے، ایک شجرہ طیب ہے، ایک شجرہ قبیس۔ جلال الدین سیوطی اور تفسیر در منصور اور تمام مفسرین جلالین سب نے لکھا کہ شجرہ طیبہ سے مراد بنی ہاشم ہے، شجرہ خبیثہ سے مراد بنی امیہ۔ تو اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے، ہم طیب شجر سے وابستہ ہیں، آپ خبیث شجر سے وابستہ ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ قرآن نے دونوں شجروں کا تذکرہ کیا ہے، شجرہ قبیصہ کا بھی اور شجرہ طیبہ کا بھی، اور شجرہ قبیصہ سے مراد بنی امیہ اور بنی مروان ہے، اور شجرہ طیبہ سے مراد صرف اور صرف بنی ہاشم ہے۔ بعض نے لکھا کہ اس سے مراد اہل بیت ہیں، پورے بنی ہاشم کو نہیں لیا، اور بعض نے لکھا کہ نہیں، رسول کا پورا خاندان ہے۔ لیکن اگر اہل بیت بھی ہیں تو وہ بھی بنی ہاشم ہیں، کہیں الگ کے نہیں۔ جو اہل بیت میں ہیں، جو معصوم ہیں، یقیناً ان کا مرتبہ دیگر بنی ہاشم سے بڑا ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں صاحب عصمت قرار دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ بنی ہاشم کا رتبہ کچھ کم۔ بنی ہاشم میں بھی جب کوئی بنی ہاشم کو تکلیف دیتا تھا تو رسول کہتے تھے کہ میرے خاندان کو تکلیف دیتے ہو تو مجھے اذیت ہوتی۔ عام لوگوں کے لیے حضور نے یہ فرمایا تھا۔ اب غور فرمائیں کہ عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم رسول کے پاس جاؤ، وہ صدقات کی وصولی پر لوگوں کو رکھتے ہیں اور ان کو محنتانہ دیتے ہیں، تو تم دونوں بھی صدقات کی وصولی پر لگ جاؤ، تو کچھ کماؤ گے تو مہر ادا کر سکو گے، تمہاری شادی ہوگی۔
تو وہ دونوں بیٹے جناب عباس کے، غالباً قسم ابن عباس اور ایک نام کوئی اور ہے جو ذہن سے سلپ کر رہا ہے، دونوں آئے تو رسول اللہ نے مدینے کے کچھ تاجروں کو بلایا، دو لوگوں کو، ان سے کہا بھائی اپنی بیٹیوں کی شادی ان سے کرو اور ان کا مہر بھی دو، اور ان بچوں سے کہا کہ تم کو یہ منصب اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ زکوٰۃ لوگوں کا میل ہے، تم بنی ہاشم ہو، تمہارے لیے یہ زیب نہیں دیتا، جبکہ عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے نہ معصومین میں ہیں، صرف رسول کے خاندان سے ایک نسبت ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو معمولی نسبت ہے وہ بھی محترم ہے، جو معمولی نسبت ہے وہ بھی محترم ہے۔ اب ذرا غور مائیں، اب انہوں نے تو یہ کیا، اب عبداللہ ابن عباس سے دوسرے خلیفہ نے کیا کہا، اس واقعے کے پس منظر میں ذرا سا محسوس کیجئے کہ عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں زکوٰۃ وصول کرنے کو فلاں شہر بھیج دوں، یہ عبداللہ ابن عباس سے کہا، مگر تم کوئی خرد برد نہ کرنا کیونکہ بنی ہاشم کی ایسی عادت ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اسی عادت کی وجہ سے رسول نے کبھی تم کو صدقات وصولنے پر معین نہیں کیا۔ اب دیکھیے کہ واقعے کو ٹوسٹ کیسے کیا جاتا ہے عداوت اہل بیت۔ رسول نے کہا کہ یہ میل ہے، تم کو زیب نہیں دیتا، انہوں نے یہ کہا کہ رسول نے اس لیے یہ عہدہ نہیں دیا کہ تم لوگ بھروسے کے لائق نہیں تھے۔ اب ذرا غور مائیں کہ اگر رسول کا خاندان بھروسے کے لائق نہیں ہے تو کیا جھنڈے والوں کا خاندان بھروسے کے لائق ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو آپ تاریخ میں یہ جو چھوٹے چھوٹے منظر ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ عداوت اہل بیت رسول کے بعد کتنے عروج پر، کتنے عروج پر۔ آج تو وہ ماحول نہیں ہے، جو تھوڑا سا بھی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں وہ اہل بیت کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں یہ اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں، یہ بنی ہاشم کو برا سمجھتے ہیں، اور چونکہ یہ بنی ہاشم کو برا سمجھتے ہیں اور ہم رسول کے وفادار ہیں، اس لیے بنی ہاشم کو برا سمجھنے والوں کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ اس میں صحابیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ رسول کا وفادار ہے تو سر آنکھوں پر، رسول کا وفادار ہے، حبش کا رہنے والا بلال ہو، اس کے پیروں کی خاک کو سر کا تاج بنا لے، غلامی کی دنیا سے آزادی میں قدم رکھنے والے ابوذر ہوں، ان کی ٹھوکروں میں سر رکھ دیں گے، ایمان کے 10 درجوں پر فائز سلمان فارسی ہوں، ان کے پیروں کی دھول کو آنکھوں کا سرما بنا لیں گے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو رسول کا وفادار ہے اس کی ٹھوکر میں بھی میرا سر آئے تو شرف ہے میرے لیے، ہم رسول کے وفادار ہیں، اور جو رسول کا غدار ہے اس کا سر میری ٹھوکر میں ہوگا۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ بس میں نے گفتگو کو مکمل کیا، پھر انشاءاللہ کسی مجلس میں گفتگو تفصیل سے ہوگی اسی حدیث ثقلین کے حوالے سے کہ پیغمبر نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا، یہی صبح قیامت تک ہدایت کی بھی ذمہ دار ہیں اور نجات کی بھی ذمہ دار، مگر امت نے اس قول کو پس پشت ڈال دیا۔ اہل بیت کو منظر سے پس منظر میں کیا گیا۔ اب غور کیجئے کہ رسول کی وفات کو 1 مہینہ بھی نہیں گزرا کہ بی بی سیدہ نے علی سے کہا کہ ابو الحسن میں نے سنا کہ لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے، تو مولانا متقیان نے جواب دیا کہ بنت رسول آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، لوگ سلام نہیں کرتے ہیں، اگر میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ یہ وہ مظلومیت ہے کہ جو رسول کے بعد سے شروع ہوئی، اسی کی انتہا کے منظر کا نام کربلا، جہاں رسول کا کنبہ تہہ تیغ ہو گیا، جہاں حضور کے گھر کو لوٹ لیا گیا، جہاں پیغمبر اکرم کے گھر کو خاکستر کر دیا گیا۔ جان گرامی، 1 دوپہر میں ایک خاندان کے 18 لاشیں،
72 کے ساتھ 18 تو ایک ہی گھر کے، اور ان لاشوں پر جو رونے والے ہیں وہ اتنے بے کس ہیں کہ کسی کے ہاتھوں میں رسن ہے تو کسی کے گلے میں رسن ہے، کوئی ہتھکڑی میں ہے، کوئی بیڑی میں ہے، کوئی زنجیر میں ہے، ایک بھرا پورا کنبہ ہے جو ساری دنیا کو آزادی دینے آیا تھا، اس کی نسل کے لوگوں کو اسیر کیا جا رہا، زندانی بنایا جا رہا، اور پھر اگر یاد آئے تو آنسو بھی نہیں بہا سکتے۔ آج دنیا میں کسی اپنے پر رونے کو کسی کو پابندی نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے کسی کے گھر میں تو وہ اپنے مرحوم کو رو بھی سکتا ہے، سر و سینہ بھی پیٹ سکتا ہے۔ یہ ظلم صرف کربلا میں ہوا کہ جہاں بیویوں کو رونے نہ دیا گیا، جہاں سیدانیوں کو رونے نہ دیا گیا۔ عزیزان گرامی، مقاتل پڑھیے تو کلیجہ پھٹتا ہے کہ دن بھر سفر، رات کو کسی صحرا میں خاک پر بیویاں بیٹھی، جب رات کو بیٹھی ہیں تو وارث یاد آتے ہیں، مثلاً بی بی رباب ہیں تو علی اصغر یاد آئیں گے، رات کو ماؤں کو بچے یاد آتے ہیں، علی اصغر یاد آئیں گے، بی بی ام لیلہ کو علی اکبر یاد آئیں گے۔ تو جب یہ بیویاں روتی تھیں تو ظالم تازیانے لے کر ان کو اذیتیں دیتے، کبھی تازیانے، کبھی درے، کبھی نیزے کی یعنی چپ ہو جاتی تھی۔ رونے پر پابندی تھی کہ ان کو گریہ نہ کرنے دیا جائے۔ بی بی سکینہ جب اپنے بابا پہ روتی تھیں تو عزیزان گرامی تماچوں سے اذیت دی جاتی تھی۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ شہزادی کے رخسار کے زخم کبھی خشک نہ ہو۔ روز عاشوراء شام غریباں سے جو زخمی ہوئے رخسار اور کان کی لویں، تو زندان شام میں قبر کی تنہائی تک بی بی کے رخسار زخمی رہے، بی بی کے رخسار زخمی رہے، اور بعد شہادت پھر اس زخم کے بھرنے کا کیا سوال تھا۔ شیخ مکرم لکھتے ہیں کہ شام کے ایک سید گھرانے کے ایک بزرگ تھے جن کا نام غالباً شرف الدین موسوی تھا۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حسین کی دختر آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ تم میری نسل کے ہو، تم اپنی بچیوں کو لے کر زندان میں آ جاؤ، اور دیکھو میری قبر میں پانی آ رہا ہے، اس کو ٹھیک کرا دو۔ خواب دیکھا، اٹھے بہت بے چین، کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دوسری رات سوئے، پھر یہی خواب، 3 دن متواتر یہ خواب دیکھا، اور اس کے بعد چوتھے دن ان کو وہاں کے بادشاہ نے بلایا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلاں خرابے میں زندان ہے، وہاں حسین کی دختر آرام کر رہی ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم سے کہیں کہ قبر کی مرمت ہو جائے۔ زنگامی، یہ واقعہ غالباً 300 سال پہلے، اس سے پہلے بی بی سکینہ کی قبر پہ کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔ زندان میں جو بچی اسیر ہو کے شہید ہو گئی تو اسی بند زندان میں وہ ننھی سی قبر رہی، کوئی روضہ نہیں تھا، کوئی مزار نہیں تھا، بس حسین کی دختر کی قبر تھی، مقفل تھی، تالا لگا ہوا تھا، زندان تھا، خرابہ تھا۔ عزیزان گرامی، اب جب انہی نے خواب دیکھا تو اس کی کنجی منگائی گئی کہ کنجی کہاں ہے، کہیں شاہی خزانے سے کنجی آئی، اور کنجی کے لیے بھی یہ ہوا کہ تالا اسی سے کھلے گا جو نسل رسول کے۔ بہت سے لوگ آئے، لیکن جب شرف الدین موسوی نے کنجی لگائی تو تالا اپنے آپ کھل گیا۔ اندر گئے، ان کو بڑا فخر محسوس ہو رہا تھا کہ حسین کی بیٹی نے مجھے خواب دکھایا، یہ میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ اپنی 3 بیٹیوں کو لے کر گئے، اپنی 3 بیٹیوں کو لے کر گئے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، قبر کھودی گئی، اور بی بی کی ننھی سی میت کو بیٹیوں نے اتر کر اپنی گود میں لیا۔ ان کی 3 بیٹیوں نے میت کو گود میں لیا، ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ یہ قبر میں اترے، مزدوروں کے ساتھ جو کچھ کمی تھی وہ ٹھیک کی گئی، اور جب قبر ٹھیک ہو گئی تو بیٹیوں سے کہا گیا لاش پھر لا کر قبر میں دفنا دی گئی، اور بیٹیاں گھر چلی گئیں۔ یہ بڑے فخر کے ساتھ نکلے کہ مجھ سے یہ بڑا کام ہو گیا، یہ میری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور پھر شام کو گھر آئے تو عجب عالم تھا، نہ گھر میں کھانا پکا تھا نہ کچھ تھا،
بیٹیاں تھیں، حجرہ تھا، بال کھلے تھے، صرف رو رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا تم کو کیا ہوا؟ کہا بابا ہم کیا بتائیں، ننھی سی میت ہماری گود میں تھی، ہم نے کفن ہٹا کر چہرہ دیکھا تو رخسار نیلے تھے جیسے کسی نے ابھی ابھی تماچے لگائے ہو، کان کی لبوں پہ خون کی بوندیں جمی ہوئی تھی۔ اے بابا ایک پل چین نہیں ہے، ہائے میرے آقا حسین کی بیٹی، 5 برس کا سر، یہ صدمے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا من ينقلب انا للہ